الله الرحمن الرحيم. فائدة وإذا علمت ما ذكرنا أن النظریات پچھلی گفتگو رہتی تھی نا، ہمیں اندازہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پچھلی فصل کے معنی کریں، میں کچھ مزید فوائد بتاتا ہوں. تصور دو قسمیں ہیں. تو تصور کی دو قسمیں، تصدیق کی دو قسمیں. تقسیم کیوں کی تھی اس کی وضاحت کر دی، اور تقسیم کی دلیل کیا تھی وہ بھی آپ کو بتا دی. ٹھیک ہے نا. تصور کی دو قسمیں ہیں، ان میں سے ایک بدیہی ہے. بدیہی کسے کہتے ہیں؟ سوال یہ ہے. کہا حاصل بلا نظر و قصب. بدیہی وہ تصور ہے، تصور بدیہی وہ تصور ہے جو بغیر نظر و قصب کے حاصل. نظر و قصب کیا ہے اس کا بھی بیان نہیں آیا. آپ سمجھ رہے ہو؟ نظر و قصب کیا ہے اس کا بھی بیان نہیں آیا. ابھی تک فقط اتنا بتایا کہ تصور بدیہی وہ تصور ہے جو بغیر نظر و قصب کے حاصل ہو. تصور بدیہی وہ تصور ہے جو بغیر نظر و قصب کے حاصل ہو. بغیر نظر و قصب کے حاصل ہو. توجہ ہے آپ کی؟ پوری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، پوری توجہ نہیں ہے تو آپ غور کریں کہ کہا نا بغیر نظر و قصب کے حاصل ہو. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ تصور بدیہی، تصور نظری، تصدیق بدیہی، تصدیق نظری یہ علم حصولی کی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے نا. بغیر نظر و قصب کے حاصل ہو، اس میں اشارہ ہے. بات سمجھے؟ بغیر نظر و قصب کے حاصل ہو، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ کو بتایا تھا علم کی دو قسمیں، علم حضوری، علم حصولی. ذہن میں رکھنا علم حضوری کی آگے یہ تقسیم نہیں ہوتی بدیہی نظری. ٹھیک ہے نا. علم حصولی کی تقسیم ہوتی ہے. تصور اور تصدیق خود بھی علم حصولی کی قسمیں ہیں. البتہ علم حصولی قدیم ہو یا علم حصولی حادث ہو، علم حصولی مطلقاً تصور اور تصدیق کی جانب تقسیم کیا جاتا ہے. لیکن جب بات بداہت اور نظر کی آتی ہے تو ذہن میں رکھنا علم حصولی حادث وہ منقسم ہوتا ہے، علم وہ بدیہی اور نظری کی جانب منقسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی تصور اور تصدیق کی جانب حصولی مطلق چاہے قدیم ہو یا حادث، لیکن بداہت اور نظر کی جانب حصولی حادث. حصولی قدیم جو ہے وہ بداہت اور نظر کی جانب منقسم نہیں ہوتا. بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ توجہ ہے؟ ہاں. تو بات میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ حاصلن، اس حاصلن میں اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ علم جو بدیہی اور نظری ہوگا یہ علم حضوری نہیں ہوگا، علم حصولی ہوگا. مزید میں نے آپ کو بتایا حصولی بھی حادث ہوگا. حصولی قدیم جو ہے نہ بدیہی ہوتا ہے نہ نظری ہوتا ہے. اتنی بات آپ سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایک لفظ کے اندر، ایک ایک کلمہ کے اندر نقطہ موجود ہوتا ہے. اب آپ نیا ترجمہ کر کے نکل جائیں. جیسے کل میں نے تقریر کی تو ابھی ذیشان نے آگے فائدہ پڑھنا شروع کر دیا. تو اب یہ جو یہاں پر ابحاث آنے والی ہیں وہ تو گئی نا. کہاں پر، کہاں کے ہو تم؟ خانپور کے ہو؟ علی پور کے. وہ تو علی پور چلی جائیں گی. ٹھیک ہے نا. ہاں منع کریں. تصور دو قسمیں ہیں، ان میں سے ایک بدیہی ہے. اب بدیہی کسے کہتے ہیں؟ کہا حاصل بلا نظر و قصب. یہ نظر و قصب کیا ہے؟ سوال بنا نہیں؟ توجہ ہے. اس کا جواب دینے کے لیے یہ فائدہ ہے. وَإِذَا عَلِمْتَ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ النَّظْرِيَّاتِ مُطْلَقًا تصوریًا كانت أو تصدیقيًا مفتقرة إلى نظر وفكر فلا بد لك أن تعلم معنى النظر. فأقول النظر في اصطلاحهم عبارة عن ترتیب أمور معلومة ليتعدى ذلك الترتیب إلى تحصيل المجهول. بات سمجھے نہیں؟ اب سوال یہاں سے پیدا ہو چکا ہے. یہ جو نظر و قصب آپ کہہ رہی ہے کیا بلا ہے؟ جی. تو اگلے یہ فائدہ کے اندر اس کا جواب دیں گے.
بات ہے ذہن میں مانا کریں، یعنی حاصل ہونے والا بغیر نظر و کسب کے۔ غور کریں کہ تقسیم تھی تعریف کا تتمہ، جو مثال ہوتی ہے یہ ممثلہ کو مزید واضح کرتی ہے، ممثلہ کو مزید واضح کرتی ہے، تو اس کی وضاحت کے لیے مثال پیش کر رہے ہیں کہ کا تصور الحرارت والبرودۃ، غور کریں گرمی کا تصور، سردی کا تصور۔ اب گرمی کا تصور اس کے لیے ہمیں کوئی پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے، سردی کے تصور کے لیے کوئی ہمیں جناب والا جان جوکھوں میں ڈالنے کی حاجت نہیں ہے، کوئی نظر و فکر کی غور و فکر کی کسی طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خود سے اس کا تصور ہمیں بآسانی حاصل ہو جاتا ہے۔ لہذا گرمی بھی بدیہی ہے، گرمی کا تصور بھی بدیہی ہے، سردی کا تصور بھی بدیہی ہے۔ بات سمجھے؟ جیسے ہمارا گرمی کا اور سردی کا تصور کرنا، غور کرے بدیہی کا ایک اور نام بھی ہے ضروری۔ کیا ضروری؟ ایک چیز یہاں پر ذہن میں رکھ لیں، ضروری اور بدیہی دونوں کے ایک ہی معنی ہوں ایسا نہیں ہے، فرق بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ آگے چل کے اس پہ بات آ جائے گی۔ فی الحال آپ اتنا ذہن میں رکھ لو کہ ضروری اور بدیہی ان کا ایک اطلاق یہ ہے کہ یہ ہم معنی بھی ہیں، ان کا اطلاق ایک دوسرے کے ہم معنی بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان میں فرق نہیں ہے، فرق ہے، ضروری اور بدیہی میں فرق بھی ہے۔ بات سمجھے؟ البتہ یہ جو ہے نا حاصل بلا نظر و کسب، اس معنی کے لحاظ سے اس پر بدیہی بھی بولا جاتا ہے، ضروری بھی بولا جاتا ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے نا؟ آگے چل کے اس پہ بات آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو بدیہی اور ضروری میں کچھ فرق بھی ہے، بات ہے ذہن میں۔ بہرحال یہاں پر اس کا دوسرا نام کہ اس کو ضروری بھی کہتے ہیں، اس کو ضروری بھی کہتے ہیں۔ تو پھر اب تصور کی پہلی قسم کے دو نام ہو گئے، بدیہی اور ضروری، بدیہی اور ضروری، اور کہا جاتا ہے اس کو ضروری بھی، اور ان دو میں کا دوسرا نظری ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو نظری کیا ہے؟ کہا کہ بھئی جس کے حصول میں نظر و فکر کی محتاجی ہوتی ہے۔ نظری تصور نظری وہ تصور ہے جس کے حصول میں نظر و فکر کی محتاجی ہوتی ہے، تصور نظری وہ تصور ہے جس کے حصول میں نظر و فکر کی محتاجی ہوتی ہے، تصور نظری وہ تصور ہے جس کے حصول میں نظر و فکر کی محتاجی ہوتی ہے۔ بات سمجھے؟ محتاجی ہوتی ہے اس کے حصول میں فکر اور نظر کی جانب۔ پھر سوال ہوا یہ فکر اور نظر کیا ہے؟ پہلے بھی آپ نے اس کا ذکر کیا، تو وَإِذَا عَلِمْتَ مَا ذَكَرْنَا، وہاں جا کے اس کا جواب ہے۔ بات سمجھے؟ ٹھیک ہے، غور کرنا۔ اب پہلے مثال دی تھی تصور بدیہی ضروری کی، اب تصور نظری کسبی کی مثال پیش کرتے ہیں۔ مثل ہمارے تصور کرنے کے جن کا اور فرشتوں کا جو ہے، غور کریں جن کیا ہے۔ جیسی آپ سے پوچھا گیا نا مل جن کیا ہے، تو فوری طور پر آپ کے ذہن میں اس کی صورت حاصل نہیں ہو جاتی، اس کا تصور حاصل نہیں ہو جاتا، بلکہ سوچ و بچار کرنا پڑتی ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ مناطقہ جیسے سوچ و بچار کرتے ہیں وہ بھی سمجھیں۔ یہ کہتے ہیں جسم لطیف، دیکھو نا، ایک ہوتا ہے جسم کثیف، ایک ہوتا ہے لطیف۔ ہمارے جو اجسام ہے نا، یہ اجسام کثیفہ ہے، ان میں کثافت ہے۔ آگ سے بنا ہوا جو جسم ہو یا روشنی سے جو بنا ہوا جسم ہو، یہ جسم کثیف نہیں ہوتا، لطیف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہا جسم لطیف ناری، ٹھیک ہے نا؟ وہ جسم ہوتا ہے، ذہن میں رکھیں جسم کیا ہے؟ وہ جوہر جو قابل عباد ثلاثہ و طول ہر زمک میں سے میں انقسام کو قبول کرتا ہوں، سمجھے بات؟ تو جسم لطیف ناری، وہ جسم ہے جو لطیف ہے اور آگ سے بنا ہوا ہے، آتشی ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ یتشکل باشکال مختلفۃ، مختلف شکلیں بنا لیتا ہے، حتی الکلب والخنزیر، کتے اور خنزیر کی صورت بھی بنا لیتا ہے، یذکر و یؤنث، مذکر بھی ہوتا ہے مؤنث بھی ہوتا ہے۔ اسی کے مقابل فرشتے کی تعریف کرتے ہیں جسم لطیف نوری، وہاں ناری کہتے ہیں یا نوری کہتے ہیں، وہاں یتشکل باشکال مختلفہ کہتے ہیں، یہاں یہ یتشکل باشکال مختلفہ کہتے ہیں۔
وہاں کہتے ہیں حتی الکلب والخنزیر، یہاں کہتے ہیں للکلب والخنزیر. جی کتے اور خنزیر کی جو صورت ہے وہ فرشتہ نہیں بناتا. جی سر. ولا یذکر ولا یؤنث، نہ مذکر ہوتا ہے نہ مؤنث ہوتا ہے. بات سمجھے؟ جی سر. یہ بات ذہن میں رکھیں جی کہ جن اور ملک کا، جن اور فرشتے کا یہ تصور یہ فلاسفہ کا من گھڑت ہے. ٹھیک ہے نا، ہوم میڈ ہے، گھر میں بنایا ہے انہوں نے. جی سر. ٹھیک ہے نا. جی بھائی فرشتے کی تعریف کیا ہے؟ جسم لطیف نوری، وہ جسم ہے لطیف نوری، یتشکل باشکال مختلفۃ، مختلف شکلیں بنا لیتا ہے. للکلب والخنزیر، البتہ کتے اور خنزیر کی صورت نہیں بنا سکتا یا نہیں بناتا. غور کرو، پہلی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب تو یہ نکلا نا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ کتے اور خنزیر کے علاوہ باقی صورتیں فرشتے بنا لیتے. جی آپ یہ کتے اور خنزیر کا استثناء کر رہے ہیں، جی تو اس کا مطلب ہے بھائی فرشتہ جو ہے وہ کتے اور خنزیر کی صورت میں نہیں آ سکتا، بلی کی صورت میں آ سکتا ہے، جی ریچھ کی صورت میں آ سکتا ہے. سمجھے بات کو؟ جی. بندر کی صورت میں آ سکتا ہے، ہاتھی کی صورت میں آ سکتا ہے، بیڑی کی صورت میں آ سکتا ہے، گیدڑ کی صورت میں آ سکتا ہے، لومڑی کی صورت. معاذ اللہ، یہ شان ہے، یہ بات ہے ان کی شان کے لائق. رب نے فرمایا عباد مکرمون، جی وہ عزت والے بندے ہیں. بات سمجھے؟ جی سر. تو یہ فلاسفہ کی ہوم میڈ ہے. جی ٹھیک ہے نا، جی گھر میں بنائی ہوئی تعریف ہے مناطقہ کی. جی ٹھیک ہے نا. جی. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اصل جو علم ہے، علم صافی، وہ ہے جو چشمہ شریعت سے حاصل ہوتا ہے. جی چشمہ شریعت سے حاصل ہونے والا جو علم ہے یہ علم صافی ہے، کیونکہ یہ نور نبوت کا فیض ہے. اس علم کے علاوہ باقی جو علوم ہیں، ان علوم میں بے پناہ خوبیاں ان کے ہوتے ہوئے، چونکہ وہ علوم نور نبوت کا اگر فیض ان کو نہیں ملا تو لازمی طور پہ وہاں پر کچھ نہ کچھ قدورتیں ہوتی ہیں، کچھ گدلا پن ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اب دیکھو نا، انسان کی تعریف کرتے ہیں حیوان ناطق، جی بولنے والا حیوان، جی تو گدھا نہیں بولتا، گدھا نہیں بولتا جی. اس کی آواز تو انان کر الاصوات لصوت الحمیر، جی جی وہ نہیں بولتا. تو بولتا ہے نا، جی. انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، انطق کل شیء. ہر چیز ناطق ہے، ہر چیز ناطق ہے. جی سمجھے بات کو؟ ہر چیز ناطق ہے. یہ کہتے ہیں یہ حیوان، انسان کی کیا پہچان ہے؟ انسان کی پہچان ہے حیوان ناطق. جی سر. ارے بھائی، گدھے کو سنو، اس کی آواز تو چوتھے محلے میں جاتی ہے. جی بات ہے ہی دن میں. گھوڑے کو سنو، وہ بھی بولتا ہے، اور چیوٹی بھی بولتی ہے. چیوٹی بولی تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے سنی نا بات. جی سر. ٹھیک ہے نا. آپ نے فتبسم ضاحکا من قولها، جی تو بولی، وہ بولی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی گفتگو کو سنا. یہ کہاں سے بات آپ نے نکال لی؟ بھائی حیوان کیا ہوتا ہے جی؟ انسان کیا ہوتا ہے؟ حیوان ناطق ہے. جی پھر یہ کیا؟ یہ ہوتی ہے وہ دور کی کوڑیاں. جی نہیں جی، ناطق کے معنی دریا بندہ معقولات، جی مدرک الکلیات والجزئیات. ٹھیک ہے نا. اب ناطق کے معنی چینج کر لو. جی بھائی آپ سے کوئی پوچھے بھائی ناطق کے یہ معنی لغت میں پہلے بھی موجود تھے؟ جی ناطق کے یہ معنی جو آپ بنا رہے ہو یہ اہل لغت نے بیان کیے؟ یہ معنی بھی ہوم میڈ ہے ان کے. جی بات سمجھ رہے؟ جی سر. تو بہرحال بات دور چلی جائے گی. تو ہمارے طلباء اور ہمارے اساتذہ جن کی یہ تعریف کرتے ہیں، فرشتے کی یہ تعریف کرتے ہیں، اس لیے آپ کو بتائیے، جی سر. یہ حاشیوں واشیوں میں بھی انہوں نے لکھ دی ہوتی ہے، لیکن یہ ایسی من گھڑت ہے ان کی. جی سمجھے بات کو؟ وہ عباد مکرمون ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ وہ نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، عظیم الشان ہے. یفعلون ما یؤمرون، وہ کام کرتے جس کا آرڈر پاتے. لا یعصون اللہ ما امرہم، رب جل وعلا کی جانب سے جو حکم ہوتا ہے بالکل اس کی نافرمانی ان سے اس کا تصور نہیں. مقام عصمت پہ فائز ہے. جی بات سمجھے؟ تو وہ عزت والے ہیں. اور آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جملہ بولنا بھی فرشتوں کی شایع نشان نہیں ہے. یہ جو تعریف میں کہتے ہیں لل کلب والخنزیر، یہ جملہ ان کی شایع نشان ہے ہی نہیں. جی
بڑوں کی بات کرتے ہوئے اس قسم کی بات کی نہیں جاتی. جی ٹھیک ہے. جی. کسی نے اپنے باپ کا نام لے کر کبھی کہا کہ بھئی میرا باپ جو ہے وہ میرا باپ چلو جو بھی یہ اس طرح کی بات کر کے اس کے بعد کہے بھئی میرا باپ جو ہے وہ زانی نہیں ہے, میرا باپ شرابی نہیں ہے, میرا باپ چور نہیں, بھلے نہ ہو لیکن تعریف کے لیے کوئی جو ہے وہ عزت والے کلمات استعمال کیے جاتے ہیں. یہ کون سی آپ تعریف کر رہے ہیں؟ کتے اور خنزیر کی صورت نہیں بنا سکتے. اللہ فرماتا ہے عباد مکرمون, آپ جو ہے وہ ان کی تعریف میں کتے اور خنزیر کو لے کر آ گئے. یہ اسلوب والے ادب کے اسلوب کے خلاف ہے. یہ بات ذہن میں رکھو. اہل ادب کے اسلوب کے یہ موافق بھلے نفی ہو رہی ہو, یہ بات نہیں ہے کہ بھئی کر تو نفی رہے ہیں, اور نفی کر رہے ہیں لیکن آپ یہ تو دیکھو نا کن ہستیوں کی آپ تعریف کر رہے ہو. اللہ کے مقربین بندے ہیں یہ, اور اللہ رب العالمین نے ان کی شان قرآن میں بیان کرتے ہوئے انہیں مکرم عزت والے قرار دیا. رب عزت والے قرار دے رہا ہے, تمہارے پاس کوئی اور تعریف نہیں ہے. تو بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ فلاسفہ کی اور مناطقہ کی خان گھر میں بنائی ہوئی جو ہے وہ تعریف ہے کہ بھئی جن کیا ہے, جسم لطیف ناری, وہ آتشی جسم ہے لطیف جو مختلف شکلیں بنا لیتا ہے, حتیٰ کہ کتے اور خنزیر کی کتے اور خنزیر کی شکل بنا لیتے ہیں. اس میں کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ جن کتے اور خنزیر کی صورت بنا لیتا ہے, اس میں کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ دلیل پہ آئیں گے تو یہ دلیل نہیں پیش کر پائیں گے. سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا یہ تعریفیں انہوں نے ایسی بنائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بتا بھی دی ہیں آپ کو چونکہ انہوں نے لکھی ہوئی ہیں حاشیوں میں, لیکن ان تعریفات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بات سمجھے؟ یہ مناطق کو نہیں تعریف. بھائی جناب والا وہ کیا, وہ حیوان ساحل ہے, گھوڑا, گدھا حیوان ناحق ہے. جی آوازوں پر قیدیں لگا رہے ہیں. بھائی شیر کیا حیوان مفترس ہے. اب حیوان اس کی جنس بنا لی, مفترس اس کے لیے فصل بنا لی. حیوان انسان کے لیے جنس بنا لی, ناطق اس کے لیے فصل بنا لی. بھائی ناطق اس کی ذاتیات میں سے, کہاں ناطق ذاتیات میں سے ہے؟ بھائی بندہ گونگا پیدا ہو جاتا ہے, ناطق ہے ہی نہیں. بات سمجھے؟ تو یہ کہاں اس کی ذاتیات سے؟ کہا جی ناطق کے معنی مدرک الکلیات والجزیات ہے, یہ بھی ہوم میڈ معنی ہے. بات لمبی ہوگی, توجہ رکھیں, معنی کریں. جیسے ہمارا جن اور فرشتے کا تصور, اس تقریر سے تمہیں یہ پتہ چل گیا ہوگا بھائی جن اور فرشتے کا تصور, یہ تعریفیں یہ ہوں نہ ہوں لیکن ہے نظری. نظری نہ ہوتا تو اس قسم کی جو ایسی چھوڑی ہے انہوں نے مناطقہ نے, تو اس قسم کی نہ چھوڑتے. ہر بندے کو پتا ہوتا نا جی جن کی تعریف یہ ہے, فرشتے کی تعریف یہ ہے. جی اگر بدیہی ہوتی, نظری تھی تو جبھی تو یہ ڈگمگانے پتہ نہیں کدھر نکل گئے. ٹھیک ہے. جیسے ہمارا جن اور فرشتے کا تصور کرنا, بات پہ آپ توجہ دیں. آگے کا فَإِنَّا مُحْتَاجُونَ فِي أَمْثَالِ هَذِهِ التَّصَوُّرَاتِ إِلَى تَجَشُّمِ فِكْرٍ وَتَرْتِيبِ نَظْرٍ. ہم اس قسم کے تصورات میں نظر و فکر کے محتاج ہیں. بات پہ دھیان دیں, توجہ ہے آپ کی. کہا ہم اس قسم کے تصورات میں نظر و فکر کے محتاج ہیں. ہم اس قسم کے تصورات میں نظر و فکر کے محتاج ہیں, یہ کہا. توجہ ہے. کیوں کہا؟ بھائی جب بات ہو رہی ہے تصور نظری کسبی کی, تو تصور نظری کسبی میں نظر و فکر تو ہوتی ہی ہے, بات ہی یہ ہو رہی ہے. تو پھر یہ بیچ میں یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ فَإِنَّا مُحْتَاجُونَ فِي أَمْثَالِ هَذِهِ التَّصَوُّرَاتِ إِلَى تَجَشُّمِ فِكْرٍ وَتَرْتِيبِ نَظْرٍ. بات سمجھو نہیں؟ بھائی بات یہ ہے کہ کہا بھئی یہاں اس کلاس میں جعفری کون ہے؟ کہا بھئی یہ جعفری ہے صادق. یہ کہہ کر اس کے بعد کہا بھئی یہ وہ بندہ ہے جو جعفری ہے. ارے بھئی جب پوچھا ہی سوال ہی جعفری کے بارے میں گیا تھا, جو آپ نے اس کا نام بتا دیا, اب یہ اگلا جملہ بھئی یہ وہ بندہ ہے جو جعفری ہے, یہ اگلا جملہ کہنے کی کیا حاجت تھی؟ ضرورت ہی نہیں تھی. میری بات اب سمجھ رہے ہو؟ مقصد یہ کہنے کا فَإِنَّا مُحْتَاجُونَ فِي أَمْثَالِ هَذِهِ التَّصَوُّرَاتِ إِلَى تَجَشُّمِ فِكْرٍ وَتَرْتِيبِ نَظْرٍ. اس کی ضرورت نہیں تھی. آپ دیکھو نا, پچھلی جو مثال دی ہے اس کے بعد کہا کہ یہ قسم, دیکھو نا اس میں کیا کہا کہ تصور الحرارۃ والبرودۃ ویقال له ضروری جو ایزن,
ये कहा। इधर कहा का तसव्वुर अल जिन्ना वल मलाइकता व युकालु लहुल कस्बी अइज़न, बीच में फ़इन्ना मोहताजून, वहाँ नहीं कहा तो यहाँ क्यों कहा? अदरी बात, सवाल समझ रहे हो नहीं? फ़इन्ना मोहताजूना, इस जुमले की क्या हाजत थी कि इसको यहाँ लेकर आए? जब बात नजरी कस्बी की हो रही है, सबको मालूम है ये नजरी कस्बी है, तो फिर ना मोहताजून ये कहने की क्या जरूरत थी? सवाल आप समझे? तवज्जो है? उसका जवाब समझे। उसका जवाब ये कि ये तंबीह है। पहले कहा जिन और फरिश्ता, इसका तसव्वुर, ये कहने के बाद फिर कहा देखो मुतनब्बे हो, इस किस्म के जो तसव्वुरात हैं, इस किस्म के तसव्वुरात में हम तजश्शुम फ़िक्र और तरतीब नज़र के मोहताज हैं। ये तंबीह कर रहे हैं। और तंबीह क्यों कर रहे हैं ये समझे। असल में इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी जानिब ये कौल मंसूब है कि आपने फरमाया तसव्वुरात सारे बदीही हैं। तसव्वुरात सारे बदीही हैं। यानी ये जो तकसीम कल आपको बताई कि तसव्वुर की दो किस्में, बदीही ज़रूरी और नज़री कस्बी, तस्दीक की दो किस्में बदीही ज़रूरी और नज़री कस्बी। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं तसव्वुर की एक ही किस्म है और वो है बदीही। तसव्वुर की दूसरी किस्म ये नज़री कस्बी वो नहीं है, यानी तसव्वुरात सारे बदीही हैं। बात समझे? तो जब इमाम राज़ी अलैहिर्रहमा ने फरमाया तसव्वुरात सारे बदीही हैं, हालांकि कुछ तसव्वुरात नज़री भी थे, तो मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब तसव्वुरात नज़रिया की मिसाल दी तो फिर उनके नज़री होने पर तंबीह पेश की। कहा गौर तो करो, तवज्जो तो रखो, इन तसव्वुरात के मामले में हमें नज़र फ़िक्र करना पड़ती है। सो मानना पड़ेगा कि कुछ तसव्वुरात नज़री हैं, तो जो है नहीं। चूँकि इख्तिलाफ था इमाम राज़ी अलैहिर्रहमा का, इसलिए इमाम राज़ी अलैहिर्रहमा के मौक़िफ़ के मुकाबिल जो मौक़िफ़ बयान किया, तो अपने मौक़िफ़ पर तंबीह करते हुए इन्होंने क्या कहा? फ़इन्ना मोहताजून। बात समझे? सवाल और जवाब का खुलासा दोबारा समझे। सवाल ये था कि फ़इन्ना मोहताजून ये जुमला कहने की क्या ज़रूरत थी जब बात ही तसव्वुर नज़री कस्बी की चल रही थी। और ज़ाहिर है ये जब नज़री कस्बी है तो इसके अंदर नज़र फ़िक्र की ज़रूरत तो पड़नी है। ये बोलने की क्या हाजत थी? ये सवाल तो उसका जवाब ये है कि ये तंबीह है। और तंबीह की वजह इसलिए बनी, वजह ये बनी कि इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का चूँकि इसमें इख्तिलाफ है, इसलिए मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला ने तंबीह की कि देखो ये वो तसव्वुरात हैं, ये वो तसव्वुरात हैं जिनके लिए हमें नज़र व कसब की ज़रूरत पड़ती है। सो मानना पड़ेगा कुछ तसव्वुरात नज़री हैं। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ताला का फरमाना कि सारे तसव्वुरात बदीही हैं, ये बात कोई मुनासिब नहीं है, बल्कि कुछ तसव्वुरात ऐसे भी हैं जो नज़री हैं। इन्हीं तसव्वुरात को देख लो, इनमें इनको हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? नज़र फ़िक्र की हाजत होती है। बात समझे? समझो है माना जी। बेशक हम मोहताज हैं इस किस्म के तसव्वुरात, निरे ये तसव्वुरात नहीं, काफ़ी अमसाल हाज़ी तसव्वुरात, ये तो है ही है जिनका तसव्वुर, फरिश्ते का तसव्वुर ये तो है ही है, लेकिन इन जैसे बाकी जो तसव्वुरात है, इसलिए कहा फ़ी अमसाल हाज़ी तसव्वुरात, मेरा फ़ी हाज़ी तसव्वुरात नहीं, इन तसव्वुरात की अमसाल में फ़िक्र के तकल्लुफ़ और नज़र की तरतीब की जानिब। बात समझो नहीं? तो जो है ये फ़इन्ना मोहताजून को लाने का फ़ायदा आपको बता दिया, सवाल और उसका जवाब। लेकिन गौर करें मुसन्निफ अलैहिर्रहमा का उसलूब देखिए। आपने कहा फ़इन्ना मोहताजून, हम मोहताज हैं। क्या कहा? हम मोहताज हैं। हम मोहताज हैं। ये क्यों कहा हम मोहताज हैं? भाई नज़री कस्बी वो होता है जिसको हासिल करने के लिए नज़र व कसब की ज़रूरत पड़े, तो फिर जो भी हासिल करेगा वो मोहताज होगा। हम मोहताज है कि क्या माना? नहीं समझ रहे बात? भाई नजरी कस्बी वो है जो मौकूफ है नजर व कसब पर, नजर व फिक्र पर। उस नजरी कस्बी को जो भी हासिल करेगा वो मोहताज होगा। तो हम मोहताज हैं, आपकी कौन सी खुसूसियत है? सवाल बना नहीं? तो उसका जवाब समझे। जवाब से पहले तमहीद जान लें
کہ لوگوں کی ہیں 4 قسمیں، لوگوں کے ہیں 4 درجے۔ ایک درجہ ہے ارباب نفوس قدسیہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جس جانب توجہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین معلومات کا دروازہ ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ شان ہے اللہ کے نبیوں کی، سمجھ رہے بات کو؟ جدھر توجہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین علوم کے خزانے ان پر بہا دیتا ہے، علوم کے دروازے ان پر کھول دیتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ما کان وما یکون، علوم اولین علوم آخرین، کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا۔ سمجھ رہے بات کو؟ لیکن توجہ فرمائیں گے تو یعنی جس جانب توجہ مصطفیٰ ہو جائے گی وہاں سارے دروازے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ بات سمجھے؟ یہ ہے ارباب نفوس قدسیہ، یہ سب سے اوپر کا درجہ ہے۔ اس کے نیچے درجہ ہے اصحاب ذکاوت جلیہ، اصحاب ذکاوت جلیہ، یہ ہے ارباب نفوس قدسیہ۔ اس کے نیچے ہیں اصحاب ذکاوت جلیہ، یہ وہ نفوس عالیہ ہیں کہ جو سب سے اوپر کے درجے پر تو نہیں ہیں، لیکن ان کا فیض پانے والے اللہ رب العالمین نے ان کو اس طبیعت سے نوازا، طبیعت صافیہ، طبیعت عالیہ سے نوازا کہ ان کو نظر و فکر کی حاجت تو ہوتی ہے لیکن علوم اور فنون کی جانب محتاج نہیں ہوتے۔ اللہ کریم نے ان کو ایسی طبیعت صافیہ عطا فرما دی ہے کہ یہ علوم و فنون کی طرف محتاج ہوئے بغیر اللہ رب العالمین نے ان پر علوم و فنون کے دروازے، وہ یہ فنون جو مدورہ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، منطق کے محتاج نہیں ہوتے بلکہ منطق کی محتاجی کے بغیر یہ اللہ رب العالمین ان کے لیے علوم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ جیسے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام، اکابر اولیاء، یہ اس صف میں شامل ہیں۔ تیسرا درجہ ہے لوگوں میں سے متوسطین، اوساط۔ سمجھے بات کو؟ اوساط وہ لوگ ہیں کہ جو انتہائی جو حماقت کا درجہ ہے، انتہائی بلادت کا درجہ ہے، اس تک تو نہیں ہے، اور ادھر اوپر کے 2 درجوں سے نیچے ہیں، اور انتہائی بلادت اور حماقت کے درجے پر بھی نہیں ہے، یعنی متوسطین ہیں۔ سمجھے؟ یہ کہ عامت الناس ہے، لوگوں کی اکثریت ہے۔ بات ہے یہ وہ لوگ ہیں جو محتاج منطق کی جانب، علوم و فنون کی جانب، علوم و فنون کے ذریعے نتائج کی ترتیب کی جانب۔ سمجھے؟ چوتھا درجہ ہے وہ نہایت بلادت اور نہایت غایت حماقت والے لوگ ہیں۔ ان کو سیدھی بات بتائیں الٹی سمجھ میں آتی ہے، جو سمجھائیں ان کو ٹھیک سے سمجھ نہیں آتا، ہمیشہ الٹا ہی ذہن ان کا چلتا ہے۔ بات سمجھے؟ یہ 4 درجات ہیں۔ ان 4 درجات میں جو ارباب نفوس قدسیہ ہیں ان کو نظر و فکر کی بھی محتاجی نہیں ہے۔ جو اصحاب ذکاوت جلیہ ہیں ان کو بھی نظر و فکر کی محتاجی ہے، لیکن علوم مدونہ، فنون مرتبہ، اس کے وہ محتاج نہیں ہیں۔ منطق اور فلسفہ کی جو ترتیب ہے اس کے وہ محتاج نہیں ہیں۔ ان کے پاس طبیعت صافیہ موجود، طبع صافیہ موجود ہے۔ سمجھے؟ تیسرا جو درجہ ہے اوساط الناس، متوسطون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عوام الناس ہے، عامت الناس ہے، یہ محتاج ہیں کس کی جانب؟ تجشم فکر اور ترتیب نظر کی جانب۔ یہ فَإِنَّا مُحْتَاجُونَ، یہ اپنی جانب اس نے اشارہ کیا کہ بھئی بات یہ ہے ہم ہیں اس تیسرے درجے کے لوگ اور ہمیں محتاجی ہے کس کی جانب؟ تجشم فکر اور ترتیب نظر کی جانب۔ سب سے جو نچلا درجہ ہے، چوتھا درجہ، ان کو نظر فکر کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ نظر فکر کریں جب بھی الٹی ترتیب ان کے ہاں حاصل ہوتی ہے، تو اس لیے فَإِنَّا مُحْتَاجُونَ کا بات سمجھو نہیں؟ جی تو اب اگر وہ فائدہ جو تو نے جا کے سیدھا صبح پڑھ دیا تھا، یہ وہاں پر ہم چلے جاتے تو یہ فوائد کہاں سے حاصل ہوتے؟ جی تو فَإِنَّا مُحْتَاجُونَ، یہ نشاندہی کی ہے اس بات کی جانب، اس بات کی کہ کس کو ضرورت ہے منطق کی، کس کو حاجت ہے علوم مرتبہ کی، فنون مدونہ کی۔ ہم جیسے اوساط الناس جو لوگ ہیں
جو اوپر کے 2 درجوں پر تو نہیں ہیں، لیکن رب کے فضل سے، رب کے کرم سے، رب کی عنایت سے ہم نہایت بلادت اور غایت حماقت معاذ اللہ، اس سے بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں محفوظ رکھا ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو محتاج ہیں. بات سمجھے نہیں؟ یہاں پر اپنے درجے کی نشاندہی کی، اس لیے انا محتاج ان کا. اور دن بات سمجھو نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں بے شک ہم محتاج ہیں. ان تصورات کی اقسام میں فکر کے تکلف اور نظر کی ترتیب کی جانب، اور اس کو کہا جاتا ہے کسبی بھی. ایزن جو ہے یہ تکرار کی علامت ہے نا، تکرار کے لیے بلایا جاتا ہے. یعنی جیسے اس کو نظری کہا جاتا ہے ایسے کسبی کہا جاتا ہے. اس کو جیسے بدیہی کہا جاتا تھا ایسے ضروری بھی کہا جاتا تھا. بات آئی ذہن میں؟ یا یہ بات ہوئی ہے تصور کی. ٹھیک ہے، تصور کی 2 قسمیں. اب کہتے ہیں تصدیق کی بھی 2 قسمیں. اور تصدیق بھی کیوں بولا؟ تصور بھی ایسے تھا. تصدیق بھی 2 قسمیں ہیں. ان میں سے ایک بدیہی جو حاصل ہونے والا بغیر فکر و قصب کے. ان میں سے دوسرا نظری محتاج ہے نظر و قصب کی جانب. تو یہ مزید بات پہلے گزر چکی ہے نا اس کے بارے میں. اب ہر 2 کی مثال پیش کرتے ہیں. مثال اول کی اس کی تصدیق بدیہی کی. کل جز سے بڑا ہے. کل جز سے بڑا ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، ہر بندہ جانتا ہے. سمجھے بات؟ تو اس پر کچھ لوگ اٹھ کے اعتراض کرتے ہیں بھئی حدیث پاک میں فرمایا بھئی جہنمی کی جو ڈاڑھ ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی. تو اب بندہ ہے 5.5 فٹ کا، اس کی ڈاڑھ ہے احد پہاڑ جتنی، تو اب اس کا جز تو کل سے بڑا ہو گیا. توجہ ہے؟ اس قسم کی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ سوال درست نہیں ہے. اس لیے کہ وہاں میری ڈاڑھ احد پہاڑ جتنی نہیں ہوگی نا، مطلب خود بھی بڑا ہو جائے گا. آپ اس کا کل یہاں دنیا کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں اور ڈاڑھ آپ جہنم کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں. بات سمجھے نہیں؟ تو کل جز سے بڑا نہیں ہو سکتا، اور جز کل سے بڑا نہیں ہو سکتا. کل ہی جز سے بڑا ہوتا ہے. البتہ جب آپ جز کو دیکھیں اسی وقت اس کی حیثیت کل والی بھی دیکھیں. بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہمیشہ کل کے وہ جز سے بڑا ہوگا. اور 2 4 کا نصف ہے. یہ سوال آپ کر سکتے ہیں کہ یہ مثال ممثلہ کی وضاحت کے لیے ہوتی ہے تو یہ 2 مثالیں کیوں دی ہیں؟ ایک مثال کافی تھی. وجہ ہے مثال ممثلہ کی وضاحت کے لیے ہوتی ہے تو 2 مثالیں کیوں دی؟ ایک مثال کافی تھی. تو اس کا آپ جواب دے سکتے ہیں کہ بھئی چونکہ یہ ابتدائی طلباء کے لیے ہے، اس لیے آپ دیکھیں نا کہ تصور بدیہی کی بھی 2 مثالیں، تصور نظری کی بھی 2 مثالیں، تصدیق بدیہی کی بھی 2 مثالیں، تصدیق نظری کی بھی 2 مثالیں. یہ زیادت وضاحت کے لیے دی ہیں. یہ جواب زیادہ مناسب ہے. ایک اور جواب بھی آیا میرے ذہن میں، اس کو رہنے دیتے ہیں. یہ جواب زیادہ مناسب ہے. سوال یہ مثال ہے ممثلہ کی وضاحت کے لیے، اور اس کے لیے ایک مثال کافی. 2 مثالیں کیوں دی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ زیادت وضاحت کے لیے 2 مثالیں دی، کیونکہ کتاب مبتدئین کے لیے، بالکل ابتدائی طلباء کے لیے ایک مثال سے نہ سمجھ پائے تو دوسری مثال سے سمجھ لے. ایک مثال ان کے دماغ میں روشنی نہ کر سکے تو دوسری کر دے. سمجھ رہے بات کو؟ تو اسی لیے تصور بدیہی کی 2 مثالیں، نظری کی 2 مثالیں، تصدیق بدیہی کی بھی 2 مثالیں، تصدیق نظری کی بھی 2 مثالیں. ٹھیک ہے. اور مثال ثانی کی عالم حادث ہے، یعنی اس کی ابتدا ہے، بنا ہے، پہلے نہیں تھا، مسبوق بالعدم ہے. ٹھیک ہے. اور جہان کو بنانے والا موجود ہے اور اس کی امثال. بات سمجھے؟ یہ تصور کی 2 قسمیں، تصدیق کی 2 قسمیں، ان کی مثالیں اور ضروری آباس آ گئی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ نظر و فکر جو آپ بار بار بیچ میں لے کر آئے یہ کیا بلا ہے؟ تو آگے اگلی جو فائدہ ہے اس کے تحت نظر و فکر کی وضاحت کرتے ہیں. ٹھیک ہے.